کچھ لوگ بڑے فعال تھے جو خدا کو نہ ماننے کی طرف توجہ دلا رہے تھے، اور مومنین کی ایک بڑی تعداد ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایسے میں اکثر مولا کے پاس شکایت آتی تھی کہ مولا آپ کا چاہنے والا خدا کو اب ماننے سے ہی انکار کر رہا ہے، کہاں تو آپ کا موالی تھا، کہاں تو آپ کا پیروکار تھا، اور کہاں خدا کو نہیں مان رہا۔ امام نے کہا وہ کون ہے جو ان کو بہکا رہا ہے، وہ سرغنہ کون ہے؟ کہا کہ وہ جو بنیادی شخص ہے وہ ابو شاکر دیسانی ہے، جو بڑا ملحد ہے، بڑا ایتھسٹ ہے۔ امام نے کہا کہ اچھا۔ اب ابو شاکر نے ایک دن ہشام سے کہا، ہشام بن الحکم مناظرے کے بہترین ماہر تھے، چھٹے امام کے صحابی ہیں اور مناظرے کے ماہر ہیں۔ اگر کوئی شخص امام کے پاس آتا تھا مناظرے کے لیے تو امام اس سے کہتے تھے بھائی تم پہلے میرے شاگرد سے مناظرہ کر لو، اگر تم جیت جاؤ پھر مجھ سے بات کر لینا۔ یعنی ہشام کے مناظرے بڑے مشہور تھے۔ ایک دن ابو شاکر اور ہشام آمنے سامنے ہو گئے۔ اب وہ جو ملحدوں کا سردار ہے اور وہ جو جعفر ابن محمد کا تعلیم یافتہ ہے، یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ ابو شاکر کہتا ہے تم جس خدا کو مانتے ہو کیا وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے؟ ہشام نے کہا کہ بالکل، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ کہا پھر مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا خدا تمہارا خدا جس کو تم قادر مطلق کہتے ہو اس دنیا کو اس انداز سے ایک انڈے میں بند کر دے کہ نہ انڈا پھیلے نہ دنیا سکڑے، کیا تمہارا خدا یہ کر سکتا ہے؟ اب اگر ہشام کہتے ہیں کہ ہاں کر سکتا ہے تو ابو شاکر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی مثال لے کر آؤ کہ بھائی انڈے میں دنیا کو بند کرنی ہے لیکن دنیا کو سکڑنا نہیں چاہیے، انڈے کو پھیلنا نہیں چاہیے۔ اور اگر ہشام کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، تو ابھی تم نے کہا کہ خدا قادر مطلق ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اب ہشام کے پاس اس موقع پہ جواب نہیں تھا، کہا میں اپنے مولا سے جواب لے کر آتا ہوں، اور گئے امام کے پاس۔ وہ جو متصل ہے مدینۃ العلم سے اس گھرانے کے پاس گئے اور ابھی تک الباب کیا، امام کی آواز آئی ہشام اندر تشریف لے آؤ اور آ کے بیٹھ جاؤ۔ امام بیٹھے ہوئے تشریف فرما، ہشام بیٹھے ہوئے۔ ہشام نے سوال نہیں پیش کیا، امام نے پوچھا ہشام یہ بتاؤ کہ جب تم اوپر دیکھتے ہو تو کیا دیکھتے ہو؟ کہا مولا نیلا آسمان نظر آتا ہے۔ اور جب زمین کی جانب دیکھتے ہو یا نیچے کی جانب دیکھتے ہو تو کیا نظر آتا ہے؟ کہا مولا زمین نظر آتی ہے، کھیت و کھلیان نظر آتے ہیں، پانی نظر آتا ہے۔ کہا اطراف میں جب دیکھتے ہو نگاہ گھماتے ہو کیا نظر آتا ہے؟ کہا مولا پہاڑ نظر آتے ہیں بلند و بالا، اور بہت عمارتیں گھر وغیرہ نظر آتی ہیں، محلات نظر آتے ہیں بادشاہوں کے، بہت چیزیں نظر آتی ہیں۔ امام نے کہا ہشام تمہیں جواب نہیں ملا؟ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا ابھی تم سے ابو شاکر نے سوال کیا کہ خدا دنیا کو اس انڈے میں اس انداز سے بند کرے کہ نہ دنیا سکڑے نہ انڈا پھیلے، تو پروردگار نے اس آنکھ کی پتلی کے اندر اس پوری دنیا کو اس انداز سے بند کر دیا ہے کہ نہ دنیا سکڑتی ہے نہ آنکھ کی پتلی پھیلتی ہے۔ وہ خدا اس بات پر بھی قادر ہے۔ توجہ ہے حضرت گرامی۔ اب ابو شاکر خود آ گیا، بھائی مجھے تو تمہارے آقا سے ملنا ہے۔ جواب تو مل گیا نا کہ خدا انڈے میں دنیا کو کیسے بند کرے گا۔ ابو شاکر خود آ گیا، کہنے لگا تمہارے مولا سے میں خود بات کروں گا۔ امام کے پاس آیا، بہت بڑا ملحد اپنے آپ کو کہتا ہے۔ امام نے کہا تشریف فرما ہوئیے۔ اب دیکھیے جعفر ابن محمد کا کمال، کیا کہنے، یہ روایت پڑھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایسے مولا کا ماننے والا ہوں میں۔ امام نے کہا تمہارا مسئلہ خدا ہے کہ خدا سمجھ میں نہیں آ رہا، خدا نہیں سمجھ میں آ رہا، وجود خدا ہے بھی نہیں بھی ہے۔ امام کا ایک بچہ، چھوٹا بچہ انڈے سے کھیل رہا تھا،
امام نے بچے کے ہاتھ سے انڈا لیا، ایک طرف ابو شاکر دیسانی بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف مولا بیٹھے ہوئے ہیں، کہا تجھے اس انڈے سے خدا کو سمجھا دو تو تم مان لے گا؟ کیا کہنے مولا کے؟ امام کہہ رہے ہیں اس انڈے سے خدا کو سمجھا دوں مان لے گا؟ اس نے کہا مان لوں گا، لیکن آپ اس انڈے سے خدا کو سمجھائیں گے کیسے؟ بھائی کہاں خدا آپ کا، کہاں اتنا سا انڈا؟ بھائی کیا چھوٹی سی چیز ہے، کیا وہ ذات ہے آپ کی جس کو آپ مانتے ہیں؟ امام نے کہا کام میرا ہے، مانے گا تو؟ اسے کہا مانوں گا۔ امام نے میز پر انڈے کو رکھ دیا۔ توجہ رکھیے گا کیونکہ بہت علمی گفتگو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، بہت آسان کر کے سنیے گا، جن کا مسئلہ پروردگار سے متعلق ہے۔ امام نے اس کو مسئلے کو حل کیا، امام نے میز پر اس انڈے کو رکھا، امام فرمانے لگے تم غور کرو اس قلعے کی طرف۔ اب جو مولا کے الفاظ ہیں وہی پیش کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا تم غور کرو اس قلعے کی طرف، یہ ایک مضبوط قلعہ ہے، اس کے اندر دو مائع بہ رہے ہیں، دو لکوڈ بہ رہے ہیں، ایک سونے کی مانند زرد ہے اور ایک چاندی کی مانند سفید ہے۔ اس قلعے کو جتنا بھی ہلا دیا جائے دونوں مائع آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ کمال نہیں ہے بھائی؟ کمال ہے نا؟ ایک اتنا سا قلعہ ہے، ایک اتنی سی چیز ہے، اس کے اندر دو طرح کے مائع، دو طرح کے لکوڈ ہیں، ایک سونے کی مانند زرد ہے، ایک چاندی کی مانند سفید ہے، لیکن دونوں مل نہیں رہے۔ آپ جتنا بھی شیک کر لیجئے، جتنا بھی ہلا لیجئے، ملیں گے نہیں۔ پھر امام نے کہا اور کمال تو اس پر یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ایک جاندار بیٹھ جائے اور کچھ دیر کو گرمی مل جائے اسے تو ایک زندہ باہر آ جاتا ہے۔ اب بھی تجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون ہے جو ان دو مائع سے ایک زندہ کو باہر نکالتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہو سکتا ہے بھائی؟ دو لکوڈ سے ایک زندگی دے سکتا ہے، ایک چوزے کو باہر نکال رہا ہے۔ اب آ گیا تجھے خدا سمجھ؟ اس نے تفکر کیا اس پر، کہنے لگا کہ آ گیا خدا تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ ہے تو صحیح، کوئی طاقت تو ہے جو اس اتنی سی چیز سے ایک جاندار کو باہر نکال رہی ہے، اور ایک خاص ہیٹ ملتی ہے، خاص توانائی ملتی ہے تو وہ جاندار باہر آتا ہے۔ لیکن میں مانوں گا نہیں، اپنا باطل مذہب بنا چکا ہے نا بھائی، اس کے اتنے فالوورز تھے بھائی۔ یہی مسئلہ تو ان فقہ والے اماموں کے ساتھ بھی تھا جنہوں نے 2 سال پڑھا اور کہنے لگے لولا سنتان لہلک نعمان، اگر جعفر صادق کے پاس 2 سال نہ گزارے ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتے۔ بھائی تم 2 سال پڑھ کے اتنی بڑی فقہ بنا سکتے ہو اور لاکھوں کی تعداد میں تمہارے ماننے والے ہو سکتے ہیں، تو اس امام کا کیا عالم ہوگا جو تمہیں اتنا قابل بنا رہا ہے؟